تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ گئے یعنی مکہ شریف میں. اب ڈر بھی رہے تھے, میں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی اسلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے, کہ اگر میں کسی سے نبی اسلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کر دے. تو یہ حرم مکہ میں انہوں نے ڈیرا ڈال لیا, اور کہتے ہیں میں جتنے دن وہاں رہا نا تو آب زمزم بھی پیتا تھا. جب میری کھجوریں ختم ہو گئی, زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی, زمزم طاقت والا پانی. تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملاقات ہوئی وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے آبزرو کیا نا تو مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے, کہ پردیسی ہے, کھانا شانا کھلایا, رات ٹھہرایا. کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو, نہ میں نے ان کو بتایا. یہ میں آپ کو اخلاقیات بتا رہا ہوں کہ دعوت کا کام کتنا ٹھنڈے کر کے کرنا پڑتا ہے. آپ تو کہتے ہیں پہلے دن ہی کسی کو رفع الیدین شروع کروا دیں, اتنا آسان نہیں ہوتا یہ. تو دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا, تیسرا دن بھی. تو 3 دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا, اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا. تو انہوں نے کہا میں یعنی ایک, اور حضرت علی نے بھی ایکسپوز نہیں کیا کہ میں نبی اسلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تم ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے آیا ہوں, تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس طرح. تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبی اسلام کے پاس لے گئے. نبی اسلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور سر اسلام کیا قبول کیا, اتنا اعلیٰ درجے کا ایمان. نبی اسلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ, جب مکے میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالیٰ راہ نکالے گا, ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے, تو میں کوئی نہ کوئی تمہیں مطلب بتا دوں گا, ابھی تم اپنا ایمان پوشیدہ رکھو, اپنے علاقے میں چلے جاؤ. ان کا یا رسول اللہ ایسے نہیں ہو سکتا. وہ جناب آگے مکے خانہ کعبے کے اندر آ کے انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. تو مشرکین عرب ان پہ ٹوٹ پڑے, خوب مارا. اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑھا, پھر ان کی پٹائی ہوئی, پھر حضرت عباس نے ان کو بچایا, اور پھر وہاں سے یعنی وہ چلے گئے. یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے, اور بلکہ بخاری میں پورا چیپٹر ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. امام بخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکول یہ رکھا ہے کہ اسلام کا پورا چیپٹر بنایا ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ. باقی یہ درویش صفت آدمی تھے, اور دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی, اور وہ اس لیے کہ انہوں نے نبی اسلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا. نبی اسلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مذمت پہ ہے نا, اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری ہیں. چونکہ انہوں نے نبی اسلام کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا تھا, تو اس لیے وہ صحابہ کرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دیے گئے, اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا. انہوں نے نبی اسلام کی صحبت کی ہوئی تھی. وہ کہتے تھے یہ دیکھو یار, ہم لوگ تو فاقے کرتے تھے اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے. اب یہ ساری باتیں حضرت ابو ذر غفاری کے سامنے تھی. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ابو ذر وہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا, اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے. دن کا وقت تھا, تو میں اپنے ذہن میں یہ اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آؤں گا. لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا ہے, آج بھی احد پہاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں, مسجد نبی سے بھی نظر آتا ہے, اور جو شہدائے احد کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا, اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراً شام سے پہلے خیرات کر دوں. اپنے پاس میں 2 یا 3 دینار ہی رکھوں صرف, یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لیے سب خیرات کر دوں. اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے, یہ ابو ذر غفاری راوی, جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی ہوئی تھی, جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپائر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں روپے آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے, وہ بھی انہیں عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں, تو ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی. تو یہ شام ہجرت کر گئے تھے. نبی صاحب نے پہلے کہا تھا, المستدل الحاکم میں تو ڈیٹیل موجود ہے, یعنی حضرت عثمان غنی برے نہیں تھے نعوذ باللہ, یعنی ان کے دور میں عیاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا. تو یہ یعنی اس میں پھر حدیث میں الفاظ ہیں نبی اسلام سے, پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں, تلوار اٹھا لوں؟ آپ فرمایا صبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حق بات کی تلقین کرتے رہنا, پھر آپ کو حاکم میں ملے گا. نبی اسلام فرمایا کہ ان قریب تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا, شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا. اور سارے ایک بڑی دردناک حدیث ہے ابو ذر غفاری کے بارے میں, وہ حاکم میں ہی ہے, المستدل الحاکم میں. ہاں ہاں, غزوہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزوہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا. قرآن میں فتویٰ آ گیا تھا. اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی, یہ پہلا اور آخری موقع تھا, کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا, سپر پاور تھی دنیا کی, 1.5 لاکھ کی فوج لے کے کیسرے روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے. تو نبی اسلام نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھائی اب سب نے جانا ہے, جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا, الا یہ کہ کسی کے پاس ریسورسز نہ ہو, یا کوئی مریض ہو, یا کوئی عورت ہو, یا کوئی معذور ہو. منافقین آگے بہانے کر رہے تھے, کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے. بخاری مسلم میں 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ بھی موجود ہے, وہی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, تو کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے ان معاملات کی وجہ سے کچھ پیچھے بھی رہ گئے. تو المستدل الحاکم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی اسلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب, تو نبی اسلام کو آگے کوئی بتاتا تھا, کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلاں بندہ تھا نا وہ بھی کوئی نہیں آیا, پیچھے رہ گیا.
تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے. پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں, یعنی جڑے نعرے مارتے سن اونچے اونچے, جدوں ایسے کسی دسایا کہ سر وہ تو پکا جڑا یار ہے بیلی وہ بھی کوئی نہیں تھے. تو حضور علیہ السلام کو لوگ نا فیڈ بیک دیتے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے, وہ بھی نہیں آیا. اب 30,000 کے لشکر میں آپ نے کوئی ریکارڈ تو نہیں رکھا تھا, رجسٹر تھا, لیکن کدھر 30,000 بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح, یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی. تو حضور علیہ السلام کہتے ٹھیک, آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا, نہیں آئے گا تو نہیں آئے. تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی پیچھے رہ گیا, اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا. اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر, وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے جو اسٹارٹ کر لیں گے آپ, اونٹ چلنے سے انکار کر دیں, کوئی کر سکتا ہے؟ اور سر سفر کتنا ہے؟ 700 کلومیٹر, 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے. سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے, پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے, جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سامان لادنا ہے, پانی نہیں راستے میں پینا. ریگستان میں تو کئی کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں ہوتا, بھوکے پیاسے مریں گے. پھر آپ قافلے سے بھی جدا ہیں. تو ابو ذر غفاری کوشش کرتے رہے کس طریقے اونٹ, اسی دوران قافلہ نکل گیا آگے, تو وہ اونٹ اٹھا ہی نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے اپنا سامان اپنی پیٹھ پہ لادا, پیدل چل پڑے ریگستانی سفر میں. حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلا شخص آ رہا ہے جس کی پیٹھ کے اوپر بورا لدا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں, آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا, یعنی جو آنے والا شخص ہے تو ابو ذر ہو. یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا. آپ کو نظر تو نہیں آ رہا تھا یہ کون آ رہا ہے, آپ کی محبت, آپ کو پتا تھا ابو ذر غفاری نہیں رہ سکتا پیچھے. تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا تو ابو ذر ہو جا. تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پہچان لیا ابو ذر غفاری ہیں. تو جب ہم نے پہچان لیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے, اکیلے ہی دنیا سے جائے گا, اور قیامت دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا. دنیا سے کیا کہہ رہے گے, صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے تو ابو ذر غفاری شام چلے گئے تھے, وہاں پہ چونکہ گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. وہ قرآن کی وجہ سورہ توبہ کی آیات ہے نا کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ, ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن. تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے, اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جوڑ رہے ہو نا, اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لیے ہیں, یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. ابو ذر غفاری کا جھگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے صحابہ ہو, تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے مالات میں رہو, اس طرح مال جوڑو. تو اب چونکہ سینئر صحابی تھے, ان کو ہاتھ ڈالنا بھی آسان نہیں تھا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں. تو معاویہ نے خط لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے سے میری جان چھڑائے نا, اس کو آپ واپس بلائیں. حضرت معاویہ نے جب خط لکھا تو عثمان نے ان کو کہا تو مدینہ شریف واپس آ جاؤ. مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابو ذر غفاری کے گرد. لوگوں کو پتا تھا کہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے. تو ابو ذر غفاری وہی حدیثیں سنایا کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا یہ اور پہاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا. جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکات کوئی دیتا رہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا, یار تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو, تم لوگ نبی کی صحبت یافتہ ہو, تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں. اب لوگوں کا ہجوم ان کے گرد لگ گیا, اور پھر حضرت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شریف چھوڑ کے یہاں سے چلا جا, تیری وجہ سے فتنہ کھڑا ہو رہا ہے. بوڑھا شخص 80-90 سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا. آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں, کسی بیابان کے اندر, ریگستان کے اندر. اس زمانے میں آپ سوچیں, آج کل بھی آپ مدینہ شریف کے گر چلے ہیں تو آپ وہاں ایک رات بھی نہیں گزار سکتے. تو کوئی شخص حضرت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں آیا سوائے حضرت علی کے. ایران والوں نے حضرت علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے, امام علی علیہ السلام. اس میں ابو ذر غفاری کے سارے واقعات ہم نے فلمائے ہیں سر, دیکھنے والے. جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں, پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ, وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلما دی. پھر یہ چلے گئے وہاں پہ رہنے شروع ہو گئے. اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائیں جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلے ہی مرے گا. تو ابو ذر غفاری, اس حاکم کی روایت میں آتا ہے ابو ذر غفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا, صرف بیوی ہے پاس. بیوی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہو گئے, آپ کو کفن کون دے گا, آپ کو غسل کون دے گا, آپ کو دفنائے گا کون, میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں. حضرت ابو ذر نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا, پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑے گا.
تو نے فکر نہیں کرنی، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چوراہے پہ رکھ دینا، گزرگاہ پہ، جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر کے، اللہ میرا بندوبست کر دے گا۔ وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ دور سے آ رہا تھا، تو اسی مستدرک الحاکم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر قافلہ بھی سنے پھر کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود۔ ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام، ابن مسعود بھی زہد کے امام، ابو درداء بھی زہد کے امام۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ رکے، ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا بی بی کیا؟ ان کا میرا خامند مر گیا ہے۔ ان کا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری۔ عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی، چیخ ماری انہوں نے، ان کا واہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے تبوک کے موقع پہ، دنیا سے بھی اکیلا جائے گا، اور قیامت والے دن بھی اکیلا اٹھایا جائے گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا، کفن دیا اور دفنا دیا۔ یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو المستدرک الحاکم میں مل جائیں گی۔ تو ابو ذر غفاری ان چند شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر۔ شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں، اہل سنت بھی دیتے ہیں، صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے۔ سر لوگ مجمع میں مرتے ہیں، ان کو یاد کوئی نہیں کرتا، اور ابو ذر غفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔